بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار، آج ہم آپ کی خدمت میں حسن اللہ یاری رافضی نرجسی کے ایک ویڈیو کلپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. کچھ نادان رافضی و شیعہ حسن اللہ یاری کو اپنے مسلک کا چوٹی کا مناظر سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت سارے شیعہ علماء نے خود اس نرجسی رافضی حسن اللہ یاری کو خوب گندہ بھی کیا ہے اور اس کی جہالتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کیا ہے. اگرچہ کچھ بددماغ قسم کے رافضی اسے اپنا مناظر اعظم سمجھتے ہیں، اصل میں ان کے اس مناظر اعظم کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ شخص جسے لوگ حسن اللہ یاری کہتے ہیں، یہ انتہائی جاہل، جھوٹا اور مکار شخص ہے. یہ ایسے ایسے جھوٹ مارکیٹ میں پھینکتا ہے کہ جنہیں ایک عام انسان بھی سن کر حیران ہو جاتا ہے. ہمارے پیش نظر ویڈیو کلپ میں اس نرجسی رافضی حسن اللہ یاری نے ایک جھوٹ یہ بولا ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھی. آپ احباب پہلے اس نرجسی رافضی حسن اللہ یاری کا وہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائے. ایک سوال ان کا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی. یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. جی تو معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ نے اس جاہل حسن اللہ یاری نرجسی رافضی کا وہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا جس میں اس جاہل آدمی نے ایسا جھوٹ بولا ہے کہ جس کی تردید اہل تشیع کی معتبر ترین کتب سے بھی ہو جاتی ہے. گویا اس جھوٹ سے اس حسن اللہ یاری نے اپنے مسلمات کا ہی انکار کر دیا ہے. اس جاہل کو اپنے مسلک کی معتبر ترین کتابوں کا بھی علم نہیں ہے، حالانکہ کتب شیعہ میں واضح طور پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھنا مرقوم و موجود ہے. مگر اس کے باوجود بھی اس جاہل نرجسی رافضی حسن اللہ یاری کو یہ بات نظر نہیں آئی، تو پھر بھی اس کی جہالت پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ اہل تشیع کی کتب کے حوالے ذرا ملاحظہ فرمائیں جس میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. شیعہ مسلک کی معتبر اور مشہور ترین کتاب احتجاج تبرسی کے اندر ایک طویل روایت موجود ہے جس میں یہ لفظ موجود ہیں: ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر، کہ پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز کے لیے تیاری کی اور مسجد شریف میں حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے. پھر یہی روایت جو ہے اہل تشیع کے چوٹی ملا باقر مجلسی نے بھی اصول کافی کی اپنی شرح کے اندر، یہ میرے ہاتھ میں ہے، جلد 5 ہے، صفحہ اس کا جو ہے وہ 340 ہے، اس کے اندر بھی انہی لفظوں کو ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر، کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز کی تیاری کی اور مسجد شریف میں حاضر ہوئے. پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی اور آپ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یوں ہی اہل تشیع کے چوٹی کے مفسر محدث سید ہاشم برہانی نے بھی اس روایت کو شیعہ مذہب کی مشہور و معروف تفسیر
البرہان میں بیان کیا ہے، حوالہ ملاحظہ فرمائیں، اس کے اندر بھی یہی لفظ ہے کہ ثم قام وتحيا للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف ابی بکر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نماز کا ارادہ کیا تو کھڑے ہوئے نماز کی تیاری کی اور مسجد شریف میں حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں آپ نے نماز ادا کی۔ تو معزز و محترم سامعین و ناظرین، یہ اہل تشیع کی چوٹی کی کتابیں ہیں جن میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی، جبکہ یہ نرجسی رافضی حسن اللہ یاری جھوٹا نام نہاد مناظر اعظم جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی ہو۔ تو اس نرجسی رافضی کو شاید یہ بھی علم نہیں ہے یا یہ اتنا جاہل ہے کہ احتجاج طبرسی جیسی کتابیں جو شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتابیں ہیں، مرات العقول جیسی کتابیں جو شیعہ مذہب کے اندر معتبر ترین کتابیں ہیں، اور جو تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن جو شیعہ مذہب کے اندر بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے اور جس کی سند پر اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا، تو عزیزان گرامی ان کتب کے اندر اس جاہل کو یہ نظر نہیں آیا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اقتداء میں نماز ادا کی تھی۔ تو یہ نرجسی تو یہ کہہ رہا تھا کہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ ارے نرجسی رافضی، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ، یہ تیرے مذہب کی مشہور و معروف کتابیں ہیں جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ مرات العقول تیرے ابا باکر مجلسی کی کتاب ہے، وہ تو جھوٹ بولتے ہوئے تو کہہ رہا ہے کہ شیعہ مذہب کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ کیا یہ مرات العقول شیعہ مذہب کی کتاب نہیں ہے؟ جاہل آدمی، جب تو نے کتابیں پڑھی ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں منہ اٹھا کر اعتراض کرنے اور جھوٹ بولنے کے لیے کیمرہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ کچھ تو شرم و حیا ہونی چاہیے جو تم جیسے بے شرم و حیا میں شاید موجود ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ شیعہ مذہب کی کتاب، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ تمہارے بزرگ سید ہاشم بحرانی کی کتاب ہے، ذرا آنکھیں کھول کر آنکھوں پر پڑی ہوئی پٹیاں اتار کر دیکھ، اس میں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی تجھے بتاتا چلو، غور سے سننا اور دھیان سے اس کو بھی دیکھنا کہ یہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب جو صحاح اربع کے اندر شامل ہے، من لا یحذر الفقیہ، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ اس کا جو ہے وہ 47 ہے اس کے اندر، اور روایت کا نمبر 1100 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم وافدهم فقدموا افضلکم، کہ جماعت کا امام ان کا رہنما ہوتا ہے، پس تم اپنے میں سے افضل ترین لوگوں کو اپنا امام بناؤ۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نماز میں امام بنایا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک افضل ترین انسان تھے، تبھی آپ نے ان کو اپنی نماز میں امام بنایا۔ ارے نرجسی رافضی، تم خواہ سادہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو، شرم تم کو نہیں آتی؟ یہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین اور معروف و مشہور ترین کتابیں ہیں، تم ان کتابوں سے کہاں تک بھاگ پاؤ گے؟ مگر یاد رکھو کہ بھاگ نہیں پاؤ گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔